السلام علیکم ناظرین، ہندو لڑکے نے قرآن کو جلا دیا پارٹ نمبر 2۔ تو عبدل بیٹا ملیشیا پہنچ گیا تھا۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ بہت ہی جلد وہاں ان کو کام کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے رعایت مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہ ہندو اور مسلم غیر مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصول کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا، اس کے خلاف جاتا تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا تھا۔ سنڈے والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے وہ پھر صبح 12 گھنٹے آرام کرتے اور صبح والے ملازم رات 12 گھنٹے کام کرتے۔ قاسم اور اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ قاسم اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ قاسم صبح کام جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا تھا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی 1 منزل تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے وہاں پر کام کرتے تھے سب اس سے بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ اللہ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی توجہ سے سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ کر لے آتی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں پر بیٹھے سارے ملازموں کو دین اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے جیسے اذان ہوتی قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اس نے قاسم کو بلا کر کہا کہ تجھے میرے اصول کا پتہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کے خلاف کسی کو بھی نہیں کرنے دی کوئی بھی منمانی۔ تم صبح بھی کام پر لیٹ جاتے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لڑکے بھی تم کو دیکھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر سے تم ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ میں اس مہینے تو تمہیں سیلری دے دوں گا، لیکن اگر اگلے مہینے بھی تمہارا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو میں تمہاری آدھی سیلری کم کر لوں گا۔ قاسم اپنے باس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، بنا کسی بات کا جواب دیے وہ گھر آ گیا۔ باس کی باتوں کا قاسم کے رویے پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح صبح کام جانے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس کے کمرے میں جتنے بھی لڑکے تھے سب کو دین کی دعوت دیتا، نماز کے وقت فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا۔ جب فیکٹری کے باس کو یہ بات پتہ چلی کہ قاسم کے اوپر میری باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تو اس نے غصے میں اس کو اگلے مہینے آدھی سیلری کم کر دی۔ باس نے سوچا اب تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، دیکھتا ہوں کہ کتنی نماز اور قرآن پڑھتا ہے۔ جب قاسم کو پتہ چلا کہ میری آدھی سیلری باس نے کم کر دی، اس کے کان پر جو تک نہ رنگی، وہ پہلے کی طرح کام کرتا اور وقت پر نماز ادا کرتا۔ اس کا اثر باقی فیکٹری کے لڑکوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان لڑکے تھے قاسم کو دیکھتے ہی فوراً کام چھوڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے باقی تمام لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کر دیا۔ تو فیکٹری کے باس نے قاسم کے ساتھ والے سارے لڑکوں کو اپنے پاس سختی سے بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تم سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم لوگ سدھرو گے، کام کو کام سمجھو گے۔ قاسم کے ساتھ والے سبھی لڑکے اپنے باس سے کہنے لگے باس ہمارے اوپر ایسا ظلم نہ کرو، اگر آپ کہتے ہیں ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سیلری پوری چاہیے۔ قاسم ان سب کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ تبھی باس نے قاسم سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم نے نرمی والے لہجے سے اپنے باس کو کہا آپ بے شک میری آدھی سیلری کر دو، لیکن میں کبھی بھی اپنے کام کے لیے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کا اصول ہے جو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو اسے آپ آدھی سیلری دیتے ہو، لیکن یہ میرا اصول ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے ہمارے اللہ کی بھی اس انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ معاف کرنا آپ
میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ باس کہنے لگا مجھے تو یہ تھا کہ میں تمہیں آدھی سیلری اب دے رہا ہوں، اسی وجہ سے اب تم نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو بہت ڈھیٹ قسم کے انسان نکلے۔ باس مجھے آپ کی سیلری منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں۔ باس نے سخت لہجے سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کے خلاف مرضی نہیں کرتے، ایک نہ ایک دن تو تم یہ کام ضرور چھوڑو گے۔ قاسم کی باتوں کا پاس والے کھڑے لڑکے سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک بار ٹھان لی کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم بھی قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اگلے ہی دن جب قاسم نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس بات کا قاسم کے باس کو پتہ چلا، اس نے کچھ نہ کہا، بس ان سبھی لڑکوں کو آدھی سیلری کم کر دی۔ فیکٹری سے جب سب لڑکوں کو چھٹی ہوتی تو قاسم وہاں سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی پاک کی نعت سناتا۔ وہاں پر فیکٹری میں 2-3 لڑکے ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، ان کو قاسم کی باتیں بہت اچھی لگتی، وہ قاسم کی ہر بات پر عمل بھی کرتے۔ قاسم صبح جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو وہ غیر مسلم لڑکے اس کی تلاوت کو بڑی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنتے۔ ایک دن ان لڑکوں نے قاسم سے ڈرتے ڈرتے کہا کیا تم ہمیں اپنا قرآن مجید پڑھانا سکھاؤ گے؟ ہمیں بھی شوق ہے، ہم بھی تمہاری طرح ایسے ہی صبح صبح قرآن مجید پڑھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے باس سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ تو ہمیں فیکٹری سے نکال دے گا کیونکہ ہم تو غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے سارے خرچے بند کروا دے گا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس بات کا علم ہمارے باس کو ہو۔ قاسم نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اپنے باس سے اتنا ڈر لگتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں گا، میں تم لڑکوں کو ضرور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے تقریباً 1 سال تک قاسم سے قرآن مجید مکمل کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فیکٹری میں بہت سارے ایسے غیر مسلم لڑکے تھے جو قاسم سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ فیکٹری میں قاسم کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے۔ قاسم کو دیکھ کر اس فیکٹری کا بہت زیادہ ماحول بدل چکا تھا۔ جب فیکٹری کے باس کو اس بات کا پتہ چلا کہ قاسم نے بہت سے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا ہے تو وہ سخت غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ باس نے سوچا کہ آج قاسم کی خیر نہیں، آج تو اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گا، بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا، میری ہی فیکٹری میں آ کر یہ میرے ہی ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے، صبح کا سورج قاسم کا آخری سورج ہوگا۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، قاسم قرآن کھول کر بہت ہی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے باس نے آتے ہی قاسم کے منہ پر زوردار لات مار کر نیچے گرا دیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھین کر دوسری طرف نیچے پھینک دیا۔ قاسم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑی کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ماچس لے کر آؤ، آج میں اسی وقت اس کے سامنے اس کے قرآن پاک کو جلاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس کا اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ یہ بات سن کر قاسم بہت رویا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اللہ بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے اپنے سر لیا ہے، یہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، آج تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ جیسے ہی اس کا ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن مجید کو آگ لگانا شروع کر دی، قرآن پاک کو پکڑ کر پھینک دیا، قرآن پاک کو آگ لگا کر پھینک دیا اور قاسم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ وہ بدبخت انسان غصے سے کہنے لگا اب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچانے والا ہے، تم بھوکے پیاسے یہاں مرو گے یہاں سے۔ جب باس اپنے گھر پر جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشوار ہونے لگی تو باقاعدہ فوراً اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اس کی کوئی بھی بیماری سامنے نظر نہ آئی۔ اس کی مزید حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کا وجود یعنی کہ بدن جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون کی دھاریاں ایسے بہہ رہی تھیں جیسے کسی نے گہرے زخم لگا دیے ہوں۔ وہ سخت درد سے چیخ رہا تھا مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اس کا انجام دیکھ رہا تھا کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تفتیش نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے خون ابلنے لگا اور باہر آنے لگا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور جسم کے کئی حصوں میں خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہا سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب ہے۔ مگر اس غیر مسلم باس نے کسی کی بات نہیں مانی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے زخموں سے عجیب شہمادہ بہنے لگا۔
جس کی اس قدر گندگی اور بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی پاس جانے سے ڈرنے لگا۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری میں اس کے ملازموں کو وہاں کے باقی لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی، وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹر کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار میں ہی انجیکشن لگا دو، میں اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ڈاکٹر پوری کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا اسے بچانے کے لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے اور اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبخت شخص جیسے کسی کتے میں بھی بدتر ہو گئی، وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے سے مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں پر اللہ اللہ کی صدا بلند ہونے لگی۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، تو بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا۔ یہ خبر ملیشیا میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اسے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر قاسم کو باہر نکال لیا اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر فیکٹری کے سبھی لوگ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے قاسم کو اور بھی عزت سے نوازا۔ ملیشیا میں ہر جگہ قاسم کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی قاسم کو منہ مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس غیر مسلم باس کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا تو قاسم سے آ کر ملے اور قاسم سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، یہ پھر سے انسان بن جائے۔ قاسم کا نیک کردار کو دیکھ کر اس باس کا باپ خود اپنی مرضی سے اسے فیکٹری کا باس بنا دیا اور اس کے سب گھر والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے بلند اور ممتاز ہے۔ آج دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلم کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جس سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ اسلام کو غلط طریقے سے بدنام کر سکیں اور غیر مسلم اسلام کی طرف آ سکے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرما دیا کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم یہ ایک پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس واقعے سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہیں وہ بھی ہم سے ضرور پوچھیں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں کیونکہ لائک کرنے سے اور ہم سب کے لیے صدقہ ذریعہ ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔